السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یاسمین اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میڈیا فوکس پہ. جی ہاں، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کس موضوع پہ کریں گے. بھائی دیکھیں، مختلف ٹاپکس ہم لے کر آتے ہیں اور ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں جس پہ بہت سارے لوگ بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن آج ہم تو بات کریں گے. آپ نے دیکھا ہے ایک بڑا بڑھتا ہوا رجحان ہے. آج کل لڑکے جو ہیں ان کو لڑکیاں بننے کا شوق ہو گیا ہے. بڑے مزے سے وہ پورا میک اپ کرتے ہیں، آئی میک اپ، لپسٹک، اور میرے خیال سے ان کے پاس میک اپ کی وہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا، وہ بھی شاید خواتین سے زیادہ ہی ہوتی ہیں. تیار ہو کے بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ رجحان صحیح ہے؟ کیا لڑکے اپنی جو ایک ٹرانسفارمیشن لڑکی کے حوالے سے کر رہے ہیں اور ایک دم سے وہ ٹرن ہوتے ہیں اور ایک خاتون کی لک دیتے ہیں، کیا یہ چیزیں صحیح ہیں؟ ماں باپ تو بڑی دعائیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے، اور وہ مٹھائیاں بٹتی ہیں کہ بس. اور اس کے بعد بیٹا جب یہ بیٹی کا روپ دھار لیتا ہے تو کیا اس میں ان کی بھی رضامندی شامل ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ شروع ہوا تھا فیشن شو سے، اور اس کے بعد جب لڑکوں کو شارٹ کوٹ پہ گھاگھرا پہنا دیا گیا تھا، لوگوں نے بڑا اعتراض کیا. اس کے بعد پھر نت آ گئی، اور وہ بھی سہارے کے ساتھ. لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا. ٹیکے آ گئے، اس پہ بھی اعتراض کیا. میں لگانے والے ٹیکے کی بات نہیں کر رہی ہوں، ماتھے پہ پہننے والے ٹیکے کی بات کر رہی ہوں، کہ اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا. لیکن ہوا کیا، اب جو ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے وہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آنے والی جنریشن جو ہے وہ کیا سیکھ رہی ہے. لیکن یہ سارے سوالات جو میرے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر میری ایک گیسٹ موجود ہیں. بہت اچھی سی گیسٹ ہیں، مانور سمو ان کا نام ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، سینئر لیکچرر ہیں بحریہ یونیورسٹی میں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شگفتہ صاحبہ. مانور، آج کا ٹاپک ذرا سا سینسٹیو ہے، جی اور جس طریقے سے بھی میں نے ایک بات کی کہ لڑکوں کو لڑکی بننے کا شوق کیوں ہو گیا، پہلے تو یہی بتائیے پرابلم کیا ہے، یہ کیوں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ تھینک یو شگفتہ صاحبہ مجھے یہاں اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی ایک کنٹروورشل ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کی اویئرنیس کے لیے ٹاپک بہت ہی کروشل ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے. کیونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، تو وجوہات پہ اگر ہم بات کریں تو تھوڑے سے یہ ڈیٹیل رسپانس ہوگا میرا، جس میں ہم کافی سارے رسپانسز پہ بات کریں گے کہ کیوں آخر یہ رجحان بڑھتا ہوا جا رہا ہے. سو بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ، مجھے ایک جو سب سے بڑا فیکٹر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سائیکو انالیسس. سائیکو انالیسس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مین فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ارلی 5 ایئرس میں شیپ ہو جاتی ہے. یعنی کہ زندگی کے ارلی جو 5 ایئرس ہیں وہ بہت ہی کروشل ہیں کسی کی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے. سو آپ ہماری فیملیز میں اس طرح سے دیکھ رہی ہوں گی کہ کسی گھر میں 5 بہنیں اور اس کا ایک بھائی ہے. اگر اس طرح کی کوئی اپ برنگنگ ہو رہی ہے جہاں پہ خواتین زیادہ ہیں، لڑکیاں زیادہ ہیں، اور فادر جو ہیں وہ ہی از دا اونلی میل فگر ان ہوم، اور وہ باہر جا رہے ہیں کمانے کے لیے، تو بچہ سارا دن کس کے ساتھ رہ رہا ہے؟ بہنوں کے ساتھ رہ رہا ہے، ماں کے ساتھ رہ رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں بچہ وہاں سے وہ سارے ٹرینڈس بھی اڈیپٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف وہ دیکھ رہا ہے. بچیاں کھیل رہی ہیں ڈالس کے ساتھ، وہ بچہ بھی ڈالس کے ساتھ کھیل رہا ہے. بچیاں فراکس پہن رہی ہیں، اسکرٹس پہن رہی ہیں، اپنی جو ان کی بچکانہ جو نزاکت ہوتی ہے لڑکیوں والی وہ ان میں ہو رہی ہوتی ہے. تو بچہ جو دیکھ رہا ہے، جو میل بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہاں سے وہ اڈیپٹ بھی کر رہا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ ارلی 5 ایئرس بہت کروشل ہیں، تو اسی میں ہی یہ سب کچھ ان کا ڈیولپ ہو گیا. یہاں سے اس نے انکانشیسلی سارے وہ ٹریٹس اڈیپٹ کر لیے. اب تھرو آؤٹ لائف اسی کا ہی امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم بعد میں جا کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لڑکا لڑکی کیوں بنتا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے بنتا جا رہا ہے کیونکہ گھر میں کوئی میل فگر موجود نہیں تھی، اس نے صرف لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزاری اس وجہ سے. دوسرا اس کا مین فیکٹر جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ایشین کلچر میں اگر دیکھا جائے تو ایشین کلچر میں لڑکیوں کو، عورتوں کو بڑا سپریس کیا گیا ہے. شروع میں بہت زیادہ سپریس کیا گیا، نہ گھر سے وہ باہر نکل سکتی ہیں، نہ پڑھائی کر سکتی ہیں، نہ کچھ اور کام کر سکتی ہیں. ان ریئیکشن ماڈرن دور میں یہ ہوا کہ لڑکیوں نے، عورتوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ انہانس کر دیا، بہت زیادہ اسٹرینتھن کر دیا. اب آپ دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ پر، ہر یونیورسٹی میں، میڈیا میں، ہر جگہ پر آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. چھائی ہوئی ہیں عورتیں، چھائی ہوئی بھی اس طرح سے کہ اگر 2 فگرس ہیں نا اتھارٹی پہ، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، آپ دیکھیں گے فیمیل فگر جو ہوگی وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوگی اور زیادہ اپنے رول ماڈل کی طرح اپنے آپ کو شو کر رہی ہوگی. سو ہمارے پاس جو ایگزامپلس ہوتے ہیں رول ماڈلس کے وہ بھی آج کل کے دور میں یہی ہیں. اگر آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں تو لڑکیوں کے ایڈمیشن زیادہ ہو رہے ہیں لڑکوں کی کمپیریزن میں. میڈیا میں بھی دیکھیں تو اگر آپ میل ایکٹریس دیکھیں، میل ایکٹرس دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کم ہوں گے اور ہمارے پاس فیمیل ایکٹریسز زیادہ ہیں. پھر اس میں بھی ایک اور ویریشن آ جاتی ہے. میل ایکٹرس جو ہمارے پاس ہیں وہ بڑی ایج کے ہیں،
फीमेल एक्ट्रेसेस जो हैं वो बड़ी छोटी एज की 18 ईयर्स के 20 ईयर्स के आ रहे हैं, तो नौजवानों को जो एग्जांपल्स मिल रहे हैं वो वही मिल रही हैं ना, फीमेल एग्जांपल्स मिल रही हैं कि इतनी वो स्ट्रेंथन है। अब स्ट्रेंथन भी किस तरह से, वो एकेडमिकली भी एक्सेल कर रही हैं, वो सोशली भी एक्सेल कर रही हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, फिर वो अथॉरिटी वाइज भी वो एक्सेल कर रही हैं, अपीयरेंस वाइज भी वो अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर जाती हैं कि कोई ऐसे मर्द जो अपनी मैस्कुलिनिटी को बहुत अच्छे से इन्हांस नहीं कर चुके हैं तो वो उन चीज़ों से इंस्पायर हो जाते हैं। इन रिएक्शन होता ये है कि वो समझते हैं कि क्योंकि इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है तो हो सकता है कि शायद मुझे भी अटेंशन इसी तरह से मिले, तो वो अपने आप को उस तरह से उसी शेप में ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्योंकि औरतों को अटेंशन मिल रही है तो मुझे भी सेंटर ऑफ अटेंशन ऐसा बनना है अगर मैं इनकी तरह बनूंगा, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स हैं, तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स होते हैं। सही। अच्छा, हम कहते हैं जिस तरह आपने कहा कि शुरू के, और हम भी ये जानते हैं कि शुरू के 5 साल बच्चे के ऐसे होते हैं जिसमें उसकी शख्सियत बन जाती है। अगर हम पुराने दौर की तरफ देखें तो उस वक्त भी बहुत सारी बहनें हुआ करती थी, भाई जो थे वो कम भी होते थे, तो कहते ये थे कि उसको अब्बू के साथ ज़्यादा, फादर के साथ या उसके जो मेल कज़न है उनके साथ ज़्यादा रखा जाता था ताकि वो उस तरह के तौर तरीके सीखे। लड़के को कहा जाता था तुम रो क्यों रहे हो, लड़के रोते हैं क्या, लड़कियाँ रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो ये भी एक, अच्छा लड़के को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, अभी एक लगाएं उसको दर्द नहीं होगा, होगा ना। तो इस तरह की बातें की जाती थी, बताया जाता था। फिर वो कहते थे कि लड़के हो सही चलो, ये तुम किस तरह से चल रहे हो। लेकिन आप समझती हैं कि पेरेंटिंग में बड़ा फर्क पड़ गया है। अब पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, माएँ भी कुछ नहीं कहती, वो लहरा के चले, वो जैसे चले, या उसकी लड़कियों वाली यूं यूं अदाएं हों, वो भी कुछ नहीं कहते। क्या कहेंगे आप पेरेंटिंग के हवाले से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। जो पेरेंटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी की भी पर्सनालिटी शेप करने के लिए। पहले पेरेंटिंग और फिर दूसरे सारे सोशल डायनामिक्स आ जाते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस जो हम कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स अभी कुछ नहीं कहते, भले बच्चे किसी भी तरह से ट्रेड्स अपना रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस पेरेंट्स की तरफ से भी आ गई है, और ये एक्सेप्टेंस फिर आगे जाए तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी आ गई है, और सोशल मीडिया का क्योंकि दौर है तो हमारे पास जो बाहर के जो ट्रेंड्स हैं, क्योंकि ये चीज़ बाहर ज़्यादा पाई जाती थी, एशियन कल्चर्स में बहुत कम थी, तो जो बाहर के कल्चर्स है वो हमें वहाँ से प्रमोट होकर यहाँ पर मिल रहे हैं, तो हम उनको बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि हम, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा हम अपने मेल फिगर के साथ बच्चों को रख रहे होते थे, उनके साथ बाहर जाएं, उनके साथ काम काज सीखें, देखें किस तरह से वो उठते हैं बैठते हैं। अब ये प्रैक्टिसेस कम हो गई, हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है। फादर है तो वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहा है, बच्चे हैं तो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, फिर वो अपनी सोशल मीडिया से जो देखते हैं वो सीख रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आपका जो ये सवाल है कि पहले जो हम उनको सिखाते थे कि बच्चा रो नहीं सकता, लड़के हो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मुझे लगता है कि एक कॉज जो है वो उसका ये भी हो सकता है कि हम कभी भी मेल को जो है उनकी अपनी स्किन में ही कंफर्टेबल फील नहीं होने देते। ये बहुत बड़ा कॉज है कि हम उन्हें कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते क्योंकि तुम मर्द हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुम मर्द हो, तुम इमोशनल ही नहीं हो सकते क्योंकि तुम मर्द हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब होती रहीं तो मर्द भी एक टाइम तक उस थ्रेशोल्ड को बर्दाश्त करेगा ना। जब वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो मर्दों ने, कुछ मर्दों ने, सारे मर्दों की मैं बात नहीं करूँगी, उन्होंने फिर इस चीज़ को अडेप्ट किया कि अगर हम औरत की तरह बिहेव करें, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि फ्रूटी बॉयज़, फ्रूटी मैन, तो वो जो कर रहे होते हैं कि अपने उस गे वाली पोजीशन में या में फ्रूटी बॉयज़ जो बन जाते हैं, अगर इस तरह से हैं तो उन्हें लगता है कि अब मैं इमोशनल भी हो सकता हूँ, अब मैं रो भी सकता हूँ, अब मैं आपकी तरह भी बिहेव कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं फ्रूटी बॉय हूँ, मैं मर्द की तरह बिहेव नहीं कर रहा, इसलिए मुझे अलाउ है कि मैं इस तरह से सारी चीज़ें कर सकता हूँ। सो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर उसमें रोल प्ले करता है। अच्छा, अब जिस तरह से ये है कि जी मैं फ्रूटी बॉय हूँ, या वो आजकल एक वर्ड बड़ा कॉमन हुआ है वो शुगर डैडी के हवाले से भी लोग कहते हैं, तो इस पर भी किसी दिन मैं प्रोग्राम करूँगी कि शुगर डैडी क्या है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उन लड़कों की जो कि लड़कियों की तरह बिहेव करना शुरू हो चुके हैं। हम ये कह रहे हैं ये ट्रेंड बड़ा कॉमन हो रहा है। आप सोशल मीडिया उठा लें, वो बेली डांस करता है छोटा सा ब्लाउज पहन के, और एक लड़का देख रहा होता है, और उसके बाद वो पहले तो वो मेल ही होता है, उसके बाद अचानक से वो टर्न होता है तो एक खूबसूरत, अच्छा लगता है बड़े खूबसूरत में तैयार होके। ठीक है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैं कह भी, बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मेल थे। हाँ, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी मेल बहुत अच्छे होते हैं, कुक भी या शेफ भी मेल बहुत अच्छे होते हैं, जो उनके करने के काम नहीं उसमें बड़े अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन ये है कि हम ये कहते हैं कि चलें प्रोफेशन के हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन वो चीज़ पहनावे के तौर पे ले आना या अपनी पब्लिसिटी के लिए, अर्निंग के लिए, पहले तो ये काम एक ख़ास तबका किया करता था, और उस ख़ास तबके को रखा जाता था कि भाई ये इंटरटेन भी करेंगे, ये इनका काम है, टीका झूमर लगा के बच्चे की पैदाइश पे आके जो है वो
تالیاں بجانا سب کرنا, لیکن وہ چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایسے ہو گئی ہے جیسے اٹس اے پارٹ آف سوسائٹی. اس چیز کو میں تھوڑا سا اس طرح سے ایکسپلین کروں گی. جیسے ہم نے میک اپ آرٹسٹ کی ایگزامپل کو ڈسکس کیا, تو میک اپ آرٹسٹ یہ میں اپنی کلاس میں بھی اسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہی تھی, تو مجھے ایک بچی نے بتایا کہ میم اس کا سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سیلون پہ جائیں اور وہاں پر ایک میسکولائن فگر آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ کا میک اپ کرنا اسٹارٹ کر دے یا ہیئر ڈو کرنا اسٹارٹ کر دے, آپ بہت انکمفرٹیبل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک میسکولائن فگر ہے, آپ انسیکیور بھی ہو جائیں گے اس فگر سے. لیکن اگر وہی مرد اگر فروٹی بوائے بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے, اگر اس نے لڑکیوں جیسا اٹائر کیا ہوا ہے, خود میک اپ کیا ہوا ہے, آپ اپنے آپ کو بڑے سیفلی اس کے حوالے کر دیں گے, اچھا یہ میرا میک اپ اچھے سے کر سکتا ہے کہ اس نے خود بھی تو کیا ہوا ہے اور وہ خود بھی ایسے کیریکٹر میں ہے کہ جسے میں انسیکیور فیل نہ کروں. تو سم ٹائمس مرد یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہیں پسند ہوتا ہے, اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس جگہ کی ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے, تو اس لیے بھی اس رول میں آ جاتے ہیں. اور ونس آپ کسی رول میں انوالو ہو گئے تو پھر آپ اسی چیز کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں, پھر وہ آپ کی پرسنالٹی کا بھی پارٹ بن جاتا ہے, کیونکہ لانگ ٹرم میں جس چیز کو آپ پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ ہم پرانے وقتوں کے مردوں کو دیکھ لیں, ان کی آواز میں وہ وجاہت تھی, ان کے لک میں وہ کوئی جم نہیں جاتے تھے لیکن ان کے لک میں وہ وجاہت موجود تھی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی 22 انچز کی کمر لڑکوں کی ہے, پینٹ کہیں لٹک رہی ہے اور چلنے کا اسٹائل بھی کچھ عجیب سا ہے. بالکل. تو ایک ریگولر یا روٹین لائف میں اس طرح کا جو ایک فیشن لے کر آ رہے ہیں, یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ کی لک بہت اچھی لگ رہی ہے, لڑکوں نے اب بال بھی بہت بڑے کرنے شروع کر دیے ہیں, وہ بڑے کر رہے ہیں لڑکیوں کی طرح بال, آگے ہیئر بینڈ بھی لگاتے ہیں. پہلے وقتوں میں ان چیزوں کو برا مانا جاتا تھا, تو اب کیا سوسائٹی میں ایکسیپٹنس بہت اچھی طریقے سے آ چکی ہے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو؟ اس کا بہت سمپل سا یس اور نو میں اگر آنسر میں کروں تو یس ڈیفینیٹلی. سوسائٹی میں بہت زیادہ اس چیز کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے, نہ صرف پیرنٹس کی طرف سے, آپ کے جو دوسرے جو رولس ہیں سوسائٹی میں, جو آپ کے فرینڈس ہیں اور آپ کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں, اس میں بہت زیادہ ایکسیپٹنس آ گئی. ایون آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں, پہلے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا تھا, کوڈ آف ڈریسنگ ہوتا تھا, لیکن اب یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں پائی جاتی ہیں نا کہ آپ اگر کسی بھی طرح سے آ رہے ہیں تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دوسرا میں آئی ایم سوری, کچھ جینزیز اگر اس چیز کو سن رہے ہوں گے تو تھوڑا سا آفینڈ ہو جائیں گے, لیکن ہمارے پاس جو نیو جینزی جنریشن آ رہی ہے اس میں یہ بہت زیادہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی ایکسیپٹنس. دو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایکسکلوڈڈ ہوتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو کلچر کو انٹیکٹ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کی آئیڈینٹی انٹیکٹ رہے. ہم اس آئیڈینٹی کو لوز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم کلچر کو لوز کر رہے ہیں, اور کلچرل پریکٹسز جب لوز ہو رہی ہیں تو وہ انہی چیزوں سے ہی لوز ہو رہی ہے نا, کہ ہم جو ایک جینڈر کے لیے اسائنڈ رول ہے کہ اس کو یہ پرفارم کرنا ہے, مرد کو یہ رول پرفارم کرنا ہے, عورت کو یہ رول پرفارم کرنا ہے, ہم نے ان رولز کو مرج کر دیا ہے. اس کا بھی ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا کہ ہمارے پاس عورتوں کو اتنا سپریس کیا گیا, عورتیں پھر ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو گئی. صرف انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ہیں, وہ ہائپر انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں. ان کو فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, ان کو خود کا ہی پروٹیکٹر بننا ہے, کیونکہ اب مرد جو ہیں وہ پروٹیکٹر بھی نہیں رہے. اسی وجہ سے نہیں رہے کیونکہ عورتیں ہائپر انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. جب ہم ان کو ان کے رولز پرفارم ہی نہیں کرنے دے رہے تو یہ چیزیں بہت آگے نکلتی جا رہی ہیں. صحیح, یعنی یہ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہلاتا ہے. جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر اور جو یہ ہمارے پاس عام طرح سے یہ بیہیویئرس ہیں, ان میں تھن لائن ڈفرینس ہے. جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کامن ڈس آرڈر جس کو ہم ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو اسائنڈ جینڈر رول ہے, اسائنڈ جینڈر جو ہے, فار سپوز آپ بایولوجیکلی میل ہو, بایولوجیکلی فیمیل ہو, جو بھی ہو, آپ اپنے اپوزٹ جینڈر کی طرح بننا چاہو. آپ چاہو کہ میرے جو پرائمری سیکس آرگنس ہیں وہ اپوزٹ جینڈر کی طرف ہو جائیں, اور دوسرا یہ ہو جائے کہ مجھے لوگ اسی طرح سے پرسیو کرنا شروع کریں, میں اسی طرح سے بہیو کرنا شروع کروں. تو یہ اگر سارے کیریکٹرسٹکس ہمارے پائے جاتے ہیں کسی ایک جینڈر کے اندر جہاں پہ آپ اپوزٹ جینڈر کی طرح بننا چاہ رہے ہوتے ہو, تو ہم اس کو جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. لیکن ڈس آرڈر میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی فنکشننگ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں. یعنی کہ ہو رہا ہے لیکن اگر وہ میری فنکشننگ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تو یہ ڈس آرڈر نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی طرح سے پرسنل لیول پہ, آکوپیشنل لیول پہ, سوشل لیول پہ, یا کسی بھی زندگی کے کسی اور امپورٹنٹ ایریاز میں اگر کوئی کسی بھی طرح سے میری فنکشننگ کو امپیئر کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ڈس آرڈر ہے. عموماً یہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں آج کل, تو اتنی آگے تک یہ پریکٹسز چلی گئی ہیں کہ نہ صرف وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پرائمری سیکس آرگنس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں, بلکہ وہ سرجریز کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری سرجریز ہو رہی ہیں جس میں میل جو ہے وہ فیمیل آرگنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنے ٹیسٹیز کو ریموو کرنے کے لیے پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں.
اچھا مانون، ہم تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، بس آخر میں یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مسائل تو ہو رہے ہیں، اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ سوسائٹی میں یہ چیز پینیٹریٹ ہوتی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی سلیوشن پہ بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سے سب سے پہلا سولوشن میں اس چیز کا دوں گی جو میں نے سب سے پہلا کاز بتایا تھا کہ جو ہمارے پیرنٹنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ پیرنٹ جس چیز کو 15-20 سالوں میں جا کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ بہت ارلی لائف میں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ ارلی آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ارلی اس پہ پھر ایکشن بھی لے سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. ایکشن ضروری نہیں کہ مار پیٹ کے بچے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیار سے اس کو کاؤنسل کر کے چینج کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے سوشل رولز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرد کا سوشل رول کیا ہے، عورت کا سوشل رول کیا ہے. یہ ایک سوشل آئی کیو جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے کس جگہ پہ کیسے بیہیو کرنا ہے کنسیڈرنگ مائی جینڈر. تو اس چیز کو اگر ہم صحیح سے پرفارم کرنا شروع کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تھرڈ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ جو سیشن کنڈکٹ کر رہی ہیں اسے ہم اویئرنیس سیشن ہی کہتے ہیں، کہ اس طرح کے اگر اویئرنیس سیشن ہو تو ان عوام کو پتہ چلے کہ آخر جو ہم کر رہے ہیں اس کے کازز کیا ہیں اور کتنا میری صحت کو، میرے آگے کی لائف کو، میری فیوچر کو کس طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. لاسٹ میں آخر یہ بچتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں بھی ہوئیں اور آخر میں آپ کو پتہ چلا کہ میں نے جو ساری زندگی کیا تو وہ میرے لیے بہت اب خطرناک ثابت ہوا ہے، کسی بھی ٹرمز میں خطرناک ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بینگ اے سائیکالوجسٹ میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ کاؤنسلنگ کی طرف جانا چاہیے. کاؤنسلنگ سے ہوگا یہ تو ایک تو آپ جو پہلے رہ چکا ہے اس کو آپ ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس گلٹ سے نہیں نکل پاتے نا. جب ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا ہوا ہے اس ٹائم ہم اس گلٹ سے نہیں نکل پاتے. اس گلٹ سے نکالنے میں آپ کو کاؤنسلرس ہیلپ کر سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیلپ کر سکتے ہیں، اور آگے جس رول میں آپ اپنے ایکچوئل رول میں جانا چاہتے ہیں اس میں فٹ کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہیں. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، ہماری پوری ٹیم میڈیا فوکس کی ان کو دیجیے اجازت. اسی طرح کے اچھے اچھے پوڈ کاسٹ لے کے ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے. آپ کے کامنٹ ہمارے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. خدا حافظ.